احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہم سب کے لیے انعام۔ اقرار رمضان ہے، اقرار رمضان، اقرار رمضان ہے، اقرار رمضان۔ اقرار رمضان خاور حسین وارسی کے کہ مختلف جگہوں پر جانا اور دین اسلام کا پیغام دینا، تو بہت شکریہ تمام مفتیان دین کا جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، جتنے زیادہ اسکالرز اس پر گفتگو کریں گے بہت کم ہے، کیونکہ نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، آقا دو جہاں کا مقام و مرتبہ، قیامت تک کوئی شخص جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا سید حزیر الہدا جو کہ فاضل جامعہ بنوریہ عالمیہ پاکستان کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا۔ وقت کو منوز خاطر رکھتے ہوئے، بغیر کسی تمہید میں جاتے ہوئے آپ سے ملتمس ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری اصلاح فرمائیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سورۃ آل عمران ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کی تفسیر کی روشنی میں ہماری اصلاح فرماتے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ عشق صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میں نبی پاک سے اتنا عشق کرتا ہوں، بہت کچھ ہوتا ہے 12 ربیع الاول والے دن بھی، تو اس حوالے سے بھی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اصلاح فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ قبلہ کا مشکور ہوں آپ کے ادارے کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ نے ایک بہت ہی حسین اور ایک پر رونق محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیض پورے عالم تک، اور جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے اس کا فیض وہاں تک پہنچائے۔ بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک سجایا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اور اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول کا عشق نہ ہو تو ہم کسی بھی طور پر ہم اپنے آپ سے کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھ سکتے، کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے، ہم سب کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اللہ کے نبی کے باقاعدہ بلکہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اب میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کریں تو ایک کام کر لو، ایک فارمولہ دے رہا ہوں، اس فارمولے پر عمل کر لو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی ذات کے اپنے لیے کچھ نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، نہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ یہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، بلکہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا۔ وہ اصول ایسا ہے کہ اگر اس اصول پہ چل لو گے وہ ساری عبادتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت نہیں، اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو فرمایا ایک اصول پکڑ لینا، فرمایا میری ذات کو تھام لینا، میرے نقش قدم پہ چل لینا، میرے راستے پہ چل لینا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم ہر نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ یہ صراط المستقیم نبی کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پہ چلیں گے تو انعمت علیہم مل جائے گا، ہمیں وہ جنت مل جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سجا کے رکھی ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ عشق رسول ایک بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر بات کی جائے زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ بات ختم نہ ہو، لیکن ہمیں آنا ہے دراصل اصولی بات کے اوپر، اصولی چیزوں کے اوپر۔ وہ کیا اصول ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا نبی کیسے راضی ہوگا، میرا نبی، ہم اپنے رب کو، ہمیں اپنے نبی کو کیسے راضی کرنا ہے؟ کیا ہم صرف اور صرف ہم اپنے نبی کا نام لے کر، ہم صرف اور صرف اپنے نبی کا دعویٰ کر کر، اور صرف ہم اپنے انگوٹھے چوم کر، یا صرف ہم گلی محلوں میں جھنڈے اور لائٹیں لگا کر، کیا ہم اس بات کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے راضی ہوں؟ نہ 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 نہ، یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اگر اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، اس کا ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دامن کو تھام لینا، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل لینا، اللہ کے نبی نے جس طرح سونے کا طریقہ سکھایا اس طرح سو جانا، اللہ کے نبی نے جس طرح اٹھنے کا طریقہ سکھایا اسی طرح چلنا، اللہ کے نبی نے جس طرح تجارت کا طریقہ سکھایا وہاں تجارت میں کوئی دو نمبری نہ کرنا۔ آپ کے چہرے پہ سنت مبارک ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، لیکن تجارت میں آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے نبی آپ سے کبھی پیار نہیں کریں گے، اللہ کے نبی آپ سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ اگر اپنے رب سے، اپنے نبی سے قریب ہونا ہے تو ان اصولوں پہ آنا پڑے گا جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے۔ اللہ کے نبی کا واضح ارشاد یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس پردہ فرما رہے تھے، اس موقع پہ فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں دو چیزیں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا قرآن ہے اور ایک میرے صحابہ ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرے صحابہ ہیں، ان دو کو تھام لو گے، کیونکہ قرآن کی ترجمانی میں نے کی، قرآن کی اصل سمجھانے والا میں ہوں، اور صحابہ میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پہ چل لو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آج ہم تفرقے میں کیوں ہیں؟ آپ سے لینے کے لیے آپ کی بات کو یہاں پر روک رہا ہوں۔ جو اکثر علماء کرام جو اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، تو اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا یہ ایک اور اس میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جس میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت بھی صحابہ کے اندر داخل ہیں، افضل صحابہ کے اندر داخل ہیں۔ تو کہا جاتا عشرہ مبشرہ کے اندر 10 صحابی داخل ہیں، تو عشرہ مبشرہ تو 10 ہیں، مبشرہ تو سارے ہی ہیں نا، ان کو خوشخبری اللہ کے نبی نے دی ہے جنت کی، وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی۔ تو وہ اصول ہے، اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، وہ اصول کو پکڑ لیں گے، کل قیامت کے دن ہم رسوا نہ ہوں گے۔ وہ اصول پہ آنے کی ضرورت ہے، آج ہم اصول پہ نہیں ہیں۔ اب مجھے تو اس بات کی سمجھ آ گئی، لیکن اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس چیز کو میں کلیئر کرتا چلوں، پھر آپ کی گفتگو کو وہیں سے انشاءاللہ آگے لے لیں گے۔ جو فقہ اہل سنت ہیں اور فقہ دیوبند ہے، دونوں کا یہی عقیدہ ہے کہ امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ تو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری بیٹی فاطمہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اور میرے نواسے حسن و حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تو واضح ارشاد ہے، اس میں تو کوئی کسی تو دو ٹوکی اور کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے لے جائیں، بسم اللہ۔ تو آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا تذکرہ میں کر کے اپنے نبی کا ہم اپنی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے کیسے عشق ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی کا عشق دیکھیے، ہاں وہ اپنے امت سے کیا عشق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شفقتیں بہت ساری ہیں، ہم بولیں تو ہم سانس جو لے رہے ہیں اللہ کے نبی کی شفقت کے ذریعے ہی ہم سے ساتھ لے رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کی مہربانی کے ذریعے ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کے وجہ کائنات اللہ کے نبی ہیں، ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ کے نبی ہیں کہ اپنے رب کو اور اپنے نبی کو راضی کر لیں۔ وہ ایک چھوٹا سا قصہ جو آپ، ویسے تو بہت سارے قصے ہیں، ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ناظرین کے سامنے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صاحبزادوں کی تعداد 3 تھی، اسی طرح 4 صاحبزادیاں تھیں، جس میں سب سے چھوٹی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی تھی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال جو ہے وہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تینوں بچوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور آپ کی گود کے اندر غالباً حضرت ابراہیم جو آپ علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے وہ آپ کی گود میں تھے، اور اس سے پہلے 2 صاحبزادے آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تیسرا بیٹا آپ کی گود میں تھا اللہ کے نبی، اور وہ بھی آخری وقت میں تھا، وہ ابراہیم بھی آخری وقت میں تھے، اس کی سانس نکل رہی تھی اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو وہ غم برداشت نہ ہوا، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اپنے بیٹے کو دیکھ کے، آنکھوں سے آنسو، کیونکہ 2 بچے پہلے جا چکے ہیں، تیسرا بچہ آنکھوں سے اور ہاتھوں سے جا رہا ہے، گود سے اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، وہاں پہ حضرت خدیجہ کھڑی تھی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ ایک کام کر لیجئے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایسی دعا ضرور دی ہے کہ جو نبی اسی وقت مانگ لے تو اللہ اسی وقت قبول کر لے، تو آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا دی ہے، آپ اس کی زندگی مانگ لیجئے اللہ سے، آپ اللہ سے، آپ کا آپ کے آنسو سے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ کے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، تو آپ اللہ سے وہ دعا مانگ لیں اور اس اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں۔ ہمیں ہر کوئی اپنے آپ کو سوچتے ہوئے اللہ کے نبی کا ارشاد سنیے گا کہ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے بارے میں وہاں پہ فرمایا اے خدیجہ مجھے اس سے بڑا غم میری امت کا ہے، مجھے اس سے بڑا غم میری امت کا ہے، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن میری امت جہنم میں جا رہی ہوگی، میں اللہ کو کہوں گا یا اللہ آپ نے مجھے ایک ایسی دعا دی تھی، میں نے اس دعا کو دنیا میں اس کا استعمال نہیں کیا، آج میں اس دعا کو مانگ رہا ہوں یا اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر دے، میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ وہ نبی ہے جو ہمارے آنے سے پہلے 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، میرے اور آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور ہم نے کیا اپنے نبی کا حشر کیا، ہم نے صرف اور صرف ربیع اول کے مہینے میں بڑے بڑے ڈیگ لگا کے اور نعت پڑھ کے اور لوگوں کے راستے بند کر کے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلم المسلمون، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، اور آج ہم نبی کی ذات کو ساتھ رکھ کے، ہم نبی کے سامنے رکھ کے ہم کیسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم بطور محبت پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی، ہماری نظر میں تو وہ محبت ہے، ہمیں محبت کے طریقے پہ آنا ہوگا تو صحابہ کے طریقے۔ اس سے پہلے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں اصول جو سکھائے گا محبت کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیغمبر سکھائیں گے، اہل بیت سکھائیں گے، خلفاء سکھائیں گے، اگر وہ ان کو راستے سے نکال دیا گیا ہم اپنے نبی تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان اصول پہ آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے، ہم عشق کے بڑے دعوے کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر 3 آئین تھے، چوتھا آئین نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ فرمایا اس کو عابد بھی بڑا تھا، آئین اس کا عابد کا عبادت گزار بھی بڑا تھا، وہ عالم بھی بہت بڑا تھا، وہ عالم جانتا بھی بہت تھا، وہ عامل بھی بہت تھا، وہ عمل بھی بہت کرنے والا تھا علم پہ، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اس کے اندر چوتھا آئین جو عاشق کا تھا وہ آئین نہیں تھا۔ اگر وہ آئین ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم کو سجدہ کرو، اگر اس کے اندر عشق ہوتا تو وہ اسی وقت سجدہ گریز ہو جاتا۔ تو ہمیں اپنی ذات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی وہ والا آئین تو نہیں کہ صرف ہم صرف زبان سے صرف اللہ کے نبی کے دعوے دار ہیں، نہیں، ہمیں اپنے عمل سے پیش کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے تھوڑی سی اصلاح فرما دیں، محبت، مودت اور عشق کے حوالے سے تھوڑا سا نا ذرا اس پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کر دیں۔ جی، اس کے اندر اللہ کے مودہ کا ذکر جو ہے، ایک تو ہوتا ہے محبت، اور اسی طرح مودت، اور اسی طرح عشق۔ یہ دراصل یہ کہ اسٹیپ ہے، پہلے محبت ہوتی ہے، پھر مودت ہوتی ہے، پھر عشق ہوتا ہے۔ یہ اللہ یہ ایک عشق، یہ پیغمبر سے محبت کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت جب آگے بڑھتی ہے تو مودت میں بدلتی ہے، پھر وہ مودت پھر عشق میں بدل جاتی ہے، اور وہ عشق کب آئے گا؟ جب ہم حضور کی سنتوں پہ چلیں گے،
جب حضور کے نقش قدم عشق پہ سے بھی چلیں کوئی گے. اوپر آلہ ہے، جی عشق سے بھی کوئی اوپر اعلیٰ درجہ ہے، محبت مودت عشق کے بعد کوئی بھی، اس کے بعد بھی کوئی درجہ آتا ہے؟ عشق کے بعد تو پھر حضور آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا. اگر عشق ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو پھر حضور آتے ہیں. حضور کے علاوہ کسی اور سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اس وقت جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے اولاد سے، تمہاری اپنی جان سے، تمہارے جی مال و بے متاع سے شک، نہ ہو جائے. تو یہ بالکل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اس کی تشریح علماء نے لکھا ہے. علماء اس کی تشریح کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی محبت، اپنی ذات سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیسے ہم اس کو کمپیئر کریں گے کہ میرے اندر میرے والدین کی زیادہ محبت ہے یا نبی کی محبت ہے؟ علماء نے لکھا کہ وہاں پہ دیکھ لو جہاں پہ والدین تمہیں کسی غلط کام کا حکم دے رہے ہو اور وہاں پہ تم رک جاؤ اور کہہ دو کہ میرا نبی ناراض ہوتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل کے اندر والدین سے زیادہ تمہارے نبی کی محبت ہے. اگر تم وہاں ایسے اسٹیپ پہ آ جاؤ کہ جہاں تمہارے بچے کہیں کہ یہ کام کرو لیکن آپ کے وہ کام کرنے سے آپ کا نبی اگر ناراض ہوتا ہے، اگر آپ رک جاتے ہیں اور اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں، تو سمجھ لائیں کہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. تو اللہ کے نبی کی محبت ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نبی میری محبت کو زیادہ جانتا ہے. اور جب ہم اللہ کے نبی سے جتنے قریب ہوں گے، اس کی ضرورت یہ ہے ہم اللہ کے نبی سے قریب ہونے کے لیے اپنے نبی کے نقش قدم پر آنا پڑے گا، اپنے نبی کے اطاعت کرنی پڑے گی. فتبعونی، اور آگے کیا فرمان، فتبعونی، میری اتباع کر لینا. اور اس کا بدلہ کیا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ واہ کے واہ گناہوں واہ، کے معاف کرنے کا بھی سبب بتا دیا کہ اپنے نبی سے محبت کر لینا، اپنے نبی سے اتباع کر لینا، تمہارے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. یا اللہ بس ہم اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم بدنظری بھی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کی نقش قدم پہ چلے. یا اللہ بس اپنے نبی کی سفارش ہمیں نصیب فرما دے. ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارا نبی ہمیں پہچانے نہ. ہمیں اپنے نبی کو پہچاننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا پڑے گا. بے شک تعلق بے کیسے شک، جوڑے گا؟ جب اپنے نبی کے نقش قدم پر آئیں گے. اصل اصولی بات میں آپ کے سامنے صرف یہ کرنے آیا ہوں. علامہ صاحب نے بڑا اس کے حوالے سے میں نے بات کی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. میں جو آپ کے سامنے آیا ہوں کہ جس کو ہم لیک کرتے ہیں بہت زیادہ، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں، وہ رسول کی اتباع ہے. رسول کی اتباع میں ہم بہت پیچھے ہیں. آپ سارے کام کریں اپنی محبت، اپنے نبی کے عشق میں. جتنے عشق اپنے بیٹے سے کرتے اس سے کہیں زیادہ ہمارا عشق اپنے نبی سے ہونا چاہیے. لیکن اصول کا خیال رہے، وہاں پہ یہ بات رہے کہ میرا نبی کس سے پریشان ہوتا ہے، میرا نبی کس سے خوش ہوتا ہے. اگر اللہ کے نبی کو راضی کر لیا، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف نبی کو راضی کر لیں گے، کیونکہ اللہ کا خود کا اعلان ہے، میرے نبی کو راضی کر لو، میرے نبی کو پہچان لو، میں تم سے خود راضی ہوں. فرمایا. اچھا ایک اور بات، ایک بس آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق میں آپ کو بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دیے ہیں. یہ ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے. اس نعمت کا پتہ ان سے پتہ چلے گا جو دیکھ نہیں سکتے. ہمیں تو احساس نہیں ہے کہ ہم زبان سے کھاتے ہیں پیتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن ان سے پیچھے جن کی زبان سے ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے، ان سے پوچھیں جن کے کان سے گویائی نہیں آتی ان کو، یہ نعمت وہ بتائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کے اوپر، بنی آدم کے اوپر بہت سے احسانات فرمائے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی احسان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں جتلایا. لیکن جہاں بات آئی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنے امت کے اوپر احسان عظیم کر دیا کہ میں اپنا پیغمبر محبوب تمہیں بھیج دیا. کوئی اپنی محبوب چیز اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہے اللہ کے نبی کی ذات، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی کی ذات کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے. دور کر کے اس امت کو دے دیا، اس امت کی رہنمائی کے لیے دے دیا. فرمایا یہ میں نے بہت بڑا احسان کیا تم پر، میرے نبی کا خیال رکھنا. میں تمہیں اپنا نبی بھیج رہا ہوں، میرے نبی کا خیال رکھنا. ان کافروں گستاخوں کی طرح نہیں ہو جانا جو آپ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے. وہ ابو جہل کی طرح نہیں ہو جانا کہ وہ جب آپ علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے تو ان کے اوپر اوجھڑیاں، نعوذ باللہ من ذالک، سنتے ہوئے کان
ہمیں رونا آتا ہے کہ کیا وہ عالم ہوگا، کیا ہمیں طائف کی وادیاں جب ہم سنتے ہیں ہمارے سننے سے پہلے ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ ہم دعوے تو کرنے لگے. وہ تو چلو دعویٰ بھی نہیں کرتے تھے عشق کا، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں عشق کا. ہم دعویٰ کر کے بھی اگر ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گستاخی کے مرتکب ہو جائیں تو ہمیں ضروری ہے کہ اس راستے پر آئیں کہ اپنے نبی کو راضی کریں، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلیں. اور سب سے بڑی چیز جو نبی کے نقش قدم پہ چلنے والی چیز ہے، اپنی معاشرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لے کر آئیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہو. ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے دوستوں احباب کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارا مزاج ہی الگ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس سے لڑ کر آ رہے ہیں. نہیں، وہی ہم دوست کے ساتھ ملیں گے تو بڑے آرام سے بیٹھیں گے، لیکن گھر میں آ جائیں گے تو بیویوں سے لڑیں گے، اپنے والدین کو غلط جواب دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اچھے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گھر میں کیسا ہے. فرمایا میری اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں. اور اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کر کے بتا دیا کہ تم تو ایک بیویاں سنبھالتے ہو، میں نے 11 بیویوں کو سنبھالا ہے، اور ان سے پوچھ لو کہ میری ذات کیسی ہے. تو ہمارے نبی کی ذات ہمارے رول ماڈل ہے، مشعل راہ ہے. اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل لیں گے، اپنے نبی کے راستے پہ آ جائیں گے، ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور آخرت تو پھر ہے ہی اللہ کے نبی. بس ہم اللہ کے حضور یہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی جنت فردوس ہے، کون سی جنت الماوا ہے، ہمیں تو یا اللہ وہ جنت دے دے جس میں نبی کا ساتھ مل جائے، جس میں نبی کے قدم مل جائے. ہمیں تو بس وہ جنت چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ کون سی جنت الفردوس ہے، کون سی جنت الماوا ہے. یا اللہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم آئیں اور آپ ہم سے منہ پھیر لیں. اللہ ہمیں سوچتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. یا اللہ ہم اپنے نبی کو راضی کر لیں، اپنے نبی کے وہ چل لیں. حدیث جبریل رمضان کے مبارک مہینے میں بہت زیادہ سنائی جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. اس موقع پر اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص بھی جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، وہ آپ کی ذات کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کو برباد ہی ہو جانا چاہیے. ایک چیز میرے ذہن میں اٹھ رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ کی گفتگو مکمل ہو تو میں یہ سوال کروں. درود پاک کی بات آئی ہے تو میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو، میرا اپنا یہ ذہن، میرا اپنا یہ دل کہہ رہا ہے کہ جتنی حضور سے محبت ہوگی اس کے جو انسان دعویٰ کرتا ہے نا محبت کا، تو اتنا ہی اس انسان کے اگر حقیقی عشق ہے تو اس کے زبان پر نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام ہوگا. تو اس پر بھی تھوڑی سی دیکھیں، یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے. ہم اپنی نمازوں کے بارے میں تو شک کر سکتے ہیں کہ قبول ہوئی نہ ہوئی، ہم اپنے روزوں کے بارے میں تو شک کر سکتے ہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں. یہاں سے نکلتا ہے درود شریف، اللہ کے نبی کی ذات تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ امتی کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے کہ اس امتی نے فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر اتنا درود بھیجا ہے. تو یہ درود شریف اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف میری ذات پہ پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ، اس کے اندر جمعۃ المبارک اس دفعہ تو ماشاءاللہ 5 جمعے آ رہے ہیں. اپنے زبان کو چلتے پھرتے اللہ کے نبی کے درود شریف سے معطر رکھیں. ہمارا رمضان قبول ہو جائے، ہمارا رمضان قبول ہو جائے گا، ہمارا رمضان انقلابی بن جائے گا. اور جب ہم رمضان سے بعد جب کی زندگی میں ہمیں اپنے ذات کے اوپر اثر نظر آئے گا کہ حضور کے ساتھ جو تعلق ہم نے بنایا تھا اس کا اثر کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو چمکاتے ہیں، آخرت میں تو پھر ہے ہی وہ چمکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین آمین. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا فرمایا. اور ناظرین محترم، آپ کا شکریہ کہ آپ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر علم سیکھنے بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھنے نہیں، دین سیکھنے بیٹھتے ہیں، اور اسی نیت سے بیٹھا کریں کہ ہم کچھ سیکھ لیں. ہم جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس حوالے سے آپ سوالات بھی کیا کریں کمنٹ میں، ہمیں پتہ لگے کہ آپ جو ہے وہ واقعی ہی اس چیز کو جو ہے سیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ بے شک کمنٹ کریں، میسج کریں، اور انشاءاللہ مفتیان دین سے ہم پوچھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان خاور حسین وار سے کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرار رمضان ہے، اقرار رمضان، اقرار رمضان.
ماہ رمضان، اللہ کا احسان ہے